آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں جہاں بہت سارے انقلابات برپا فرمائے، وہیں پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سماج اور معاشرے میں جہاں منہ دیکھ کر کے پنچایت ہوا کرتی تھی، سرمایہ کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، عہدہ اور منصب کی بنیاد پر لوگوں کی طرفداری کی جاتی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں عدل و انصاف کا عملی پھریرا لہرایا اور لوگوں کو عدل و انصاف کا عملی درس دیا کہ لوگوں تم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، تمہارا قانون سب کے لیے برابر ہے، اسلام منہ دیکھ کر کے پنچیتی کی اجازت نہیں دیتا اور اس کا کسی طریقے سے اس کی پشت پناہی نہیں کرتا، بلکہ سماج اور معاشرے کے بڑے لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہی غریبوں کے لیے ہے، اور جو غریبوں کے لیے ہے وہی بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ سماج کا ہر انسان قانون کی نگاہ میں برابر ہے، اس سے کوئی اوپر نہیں ہے، اس سے کوئی نیچے نہیں ہے۔ تفصیلات بہت ہے، بس ایک مثال حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ کی ایک خاتون جو ایک بہت ہی مشہور اور معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ بنی تمیم، اس قبیلے سے وہ تعلق رکھتی تھی، اس نے کسی کا سامان چوری کر لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ فلاں خاتون نے فلاں کا سامان چرایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی تعزیرات کے مطابق اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب قبیلہ والوں کو پتہ چلا تو جو معززین تھے وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ اگر اس پہ حد جاری ہو گئی تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلہ کی خاتون چور ہے، لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم کسی طریقے سے اس خاتون کو بچا لیتے ہیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے، ہمارا قبیلہ بدنام نہ ہونے پائے۔ قبیلہ کے معززین سفارش کرنے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنے لگے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ان کی نگاہیں گئی، مگر کسی کے سامنے ان کو یہ باتیں رکھنے کی جرأت نہ ہوئی کہ کسی طریقے سے ہماری اس خاتون کو معاف کر دیا جائے۔ بالآخر سبوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریبی ہیں حضرت اسامہ بن زید، چلو ہم ان سے سفارش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر لیں کہ اس عورت پہ حد نافذ نہ کی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سب لوگ گئے، جا کر کے حضرت اسامہ کو کسی طریقے سے راضی کر لیا۔ حضرت اسامہ نے جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے ایک خطبہ پیش کیا۔ خطبہ پیش کرتے ہوئے آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی امیر انسان، کوئی مالدار انسان، کوئی صاحب ثروت غلط کام کرتا، پکڑا جاتا، اس پر حد جاری کرنے کی نوبت آتی تو لوگ اسے بچا لیتے تھے، اور انہی کے درمیان اگر کوئی غریب آدمی وہی کام کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے، سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ فرمایا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے،
اور یہ فرما کر کے آپ نے عدل و انصاف کا پھریرا لہراتے ہوئے کہا کہ اس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سلسلے میں کسی کی سفارش قابل قبول نہ ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر عدل و انصاف کو قائم فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک معیار قائم فرما دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رسول جن کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی معمولی سا احسان کر دے، 10-20 روپے، 1000-2000 روپے، لاکھ 2 لاکھ روپے دے دے، تو ہم اس کا زندگی بھر احسان نہیں بھولتے، ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کی عزت کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی توقیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غور کرو کہ وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، ہم ان کے احسان کو کس طریقے سے یاد رکھتے ہیں، ہم ان کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کو کتنا عملی طور پر ادا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کو یاد رکھیں اور اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ کریں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔